السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم لوگوں نے اچھا شعری کا جو پورا چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اب ہمارے پاس 22 سبق نمبر ہے۔ تو ٹاپک کا نام ہے لوک کہانی، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے کہ لوک کہانی کیا ہوتی ہے۔ لوک کہانی عام لوگوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عام لوگ ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، تو ان کی کہانی، اور کہانی کون سی؟ جو اخلاقی رویوں کی اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، اگر تو وہ اچھا ہے تو ہم لوگ اس سے سیکھتے ہیں، اور اگر وہ برا ہے تو ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوتی ہے لوک کہانی۔ کیا ہوتی ہے؟ لوک کہانی۔ ایسے ہی ہم ایک لوک کہانی پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ہمیں کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہانی یہ ہے کہ ایک الادین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے اور 2 بیٹے ہوتے ہیں۔ وہ نہایت غریب ہوتے ہیں، بہت مزدوری کرتے ہیں، پھر جا کے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بیٹا، ان کے 2 بیٹے ہوتے ہیں نا، تو وہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کو اچھی چیزیں دلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ تو کیا ان کو نا جو بیوی اور جو الادین تھا اور اس کی بیوی، ٹھیک ہے، ان کو بیماری لگ جاتی ہے اور دونوں ہی وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کے 2 بیٹے رہ گئے، ٹھیک ہے۔ ایک بیٹے کا نام صغیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام جاوید ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، تب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہوتا۔ جیسے ایک درخت ان کے پاس ہوتا ہے، ایک گائے ہوتی ہے، اور ایک کمبل ہوتا ہے جو اس کے ماما پاپا اس کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جو بڑا بھائی ہوتا ہے جاوید، وہ کہتا ہے صغیر کو کہ ہمارے پاس صرف 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک گائے، ایک درخت، تیسرا کمبل۔ تو بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چالاک ہوتا ہے، چھوٹا بھائی معصوم ہوتا ہے۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ ہم سیٹ کر لیں کہ ہم نے کب کب وہ چیزیں استعمال کرنی ہے۔ تو کہتا ہے کہ پہلے ہم گائے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ گائے جو ہے تم اس کا آگے والا حصہ جو ہے وہ تم رکھ لو، اور پیچھے والا حصہ گندا ہوتا ہے تو چلو میں اس کو جو ہے وہ سنبھال لوں گا۔ وہ جو صغیر ہوتا ہے اس کے لیے دن بھر محنت کرتا ہے، گھاس کاٹ کے لے کے آتا ہے اچھی سے اچھی، اور گائے کو کھلاتا ہے، گائے موٹی تازی ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ درخت ہوتا ہے۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ کھجور کا درخت ہے تو تم سے اوپر چڑھا نہیں جائے گا، تم نیچے رہنا، اور نیچے والا حصہ تم رکھ لو اور میں اوپر والا حصہ رکھ لیتا ہوں کیونکہ میں اوپر چڑھ جاتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ کمبل کی باری آ گئی۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے نہیں، ایسے تو کمبل چھوٹا پڑ جائے گا، تو ہم نا ایسے کرتے ہیں، تم اس کو دن کے ٹائم پہ لے لینا اور رات کے ٹائم پہ اس کو میں رکھ لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ گائے کو سنبھالتا ہے اور چھوٹا بھائی اس کو گھاس کھلاتا ہے۔ گائے جو ہے وہ گھاس کھا کھا کے موٹی تازی ہو جاتی ہے، اور جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کا دودھ نکالتا ہے، اس کو پی لیتا ہے۔ چھوٹے بھائی کے حصے میں دودھ نہیں آتا اور وہ چھوٹا بھائی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کھجور، وہ اوپر کی جو پھل ہوتا ہے، جو کھجور ہوتے ہیں، وہ اس کا بھائی چڑھ کے کھا لیتا ہے، اور نیچے والا تو حصہ چھوٹے بھائی کا تھا تو اس کو اوپر نہیں چڑھنا آتا تھا، تو وہ کھجور بھی اس کو نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد کمبل، وہ دن کے ٹائم پہ کمبل اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے دن کے ٹائم پہ تو کام کاج کرنے ہوتے ہیں، تو اس کا بھائی جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ کمبل نہیں لیتا، رات کو بڑا بھائی کمبل لے کے سوتا ہے، تو سردی رات کو لگتی ہوتی ہے، تو چھوٹا بھائی کو بھی، جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ ساری رات سردی میں کپ کپاتا رہتا ہے۔ ایک دن چھوٹا بھائی گھاس کاٹنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک بزرگ اس کو نظر آتا ہے، کہتا ہے کہ تم میں روزانہ دیکھتا ہوں، تم روزانہ گھاس کاٹ کے لے کے جاتے ہو، تو تمہارے ساتھ کوئی مدد نہیں کرواتا؟ تو کہتا ہے نہیں، وہ اس کو ساری کہانی بتاتا ہے کہ ہمارے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہمارے پاس 3 چیزیں تھیں،
ایک درخت تھا کھجور کا، ایک گائے تھی اور ایک کمبل تھا۔ تو ایسے ایسے چل رہا ہے، جیسے میرا بڑا بھائی جو ہے وہ گائے کا دودھ پی لیتا ہے اور میں اگلا حصہ میرا ہے، اور کمبل جو ہے وہ رات کو بھائی لیتا ہے، دن میں لیتا ہوں، تو میں دن میں سوتا نہیں ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ کھجور اوپر والا جو حصہ ہے وہ بھائی کا ہے، وہ ساری کھجور کھا لیتا ہے اور میں نیچے ہوتا ہوں تو میں کھجور نہیں کھا پاتا۔ بزرگ جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میں ایک بات سمجھاتا ہوں، تم جا کے وہی کرنا، ٹھیک ہے۔ چھوٹا بھائی چونکہ بزرگ سے جو ہے وہ نصیحت لے کے آیا ہوتا ہے، وہ جب گھاس لے کے آتا ہے تو بڑا بھائی بیٹھا ہوتا ہے دودھ کو نکالنے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے، بھائی کو کہتا ہے کہ مجھے بھی بھوک لگتی ہے، آپ مجھے بھی دودھ دیا کریں۔ تو بھائی کہتا ہے دیکھو طے جو ہوا تھا کہ گائے کا جو پچھلا حصہ ہے وہ تمہارا میرا ہوگا اور جو اگلا حصہ ہے وہ تمہارا ہوگا، تو میں تمہیں دودھ کیسے دے سکتا ہوں۔ تو اسی طرح جو چھوٹا بھائی تھا اس نے پاس پڑی ہوئی چھری کو گائے کے سر پہ مارا، تو گائے اچھلی اور اس کا سارا دودھ، جو بڑے بھائی کا جو دودھ نکالا تھا وہ سارا گر گیا۔ اسی طریقے سے بھائی دودھ بھی نہ پی سکا۔ بھائی غصے سے بولا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے اگلا حصہ چونکہ میرا ہے تو میں جو مرضی گائے کے ساتھ کروں۔ پھر آتی ہے درخت کی باری۔ اب جو چھوٹا بھائی ہوتا تھا وہ پانی ڈالتا تھا، درخت کو پانی دیتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ کھاد ڈالتا تھا، تو پھل درخت نے کافی دیا۔ اور جو بڑا بھائی ہوتا تھا وہ کھجور اتار کے اور ساتھ میں دودھ کے ساتھ کھاتا تھا اور چھوٹا بھائی منہ دیکھتا رہ جاتا تھا۔ اب ایسا ہی ہوا، وہ دوبارہ سے اس بزرگ کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنایا کہ اب یہ ہو رہا ہے۔ تو بزرگ نے اس سے مزید نصیحت کی کہ اب جا کے جو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ تم نے جا کے گھر پہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کرنا ہے۔ چھوٹا بھائی کھجور کی جو درخت ہوتا ہے اس کو نیچے سے کاٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو بڑا بھائی دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، کہتے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں اس کو کاٹ رہا ہوں، نیچے والا حصہ چونکہ میرا ہے تو میں اس کو کاٹ سکتا ہوں۔ تو بڑا بھائی کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے، تم نہ کاٹو، میں